انسان جب اس دنیا میں آتا ہے چیزوں کا کچھ ایسے حقیقتیں ہیں جو اس کی زندگی میں حتماً رہتی ہیں. مثلاً خوشی اور غم. کوئی ہے ایسا انسان جس کی زندگی میں یہ دو چیزیں نہ ہوں, خوشی اور غم, کامیابی اور ناکامی. ہر انسان ایسے ہوتا ہے, کبھی کامیاب ہے, اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے, اور کبھی انہیں اچیو نہیں کر سکتا, حاصل نہیں کر سکتا, ناکام رہتا ہے. خوش بختی, سعادت, بدبختی اور شقاوت. زندگی اور موت. ہر انسان کی زندگی میں یہ مفاہیم اور یہ حقیقتیں رہتی ہیں. مہم یہ ہے کہ وہ ان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے. غم کیسا غم اور خوشی کیسی خوشی. فتح کی حقیقت کیا ہے. بقول استاد تقی جعفری کے یہ وہ مفاہیم ہیں جو ہیومینٹی سے تعلق رکھتے ہیں, سوشل سائنسی سے تعلق رکھتے ہیں, دو دھاری چھری کی طرح ہوتے ہیں. ان کا فہم اور سمجھ کیسی ہے, ادراک کیسے ہے ہماری زندگیوں میں. جہل اور جہالت اور علم اور معرفت ایسی چیزیں جو انسانوں کی زندگی میں ہیں. غم مقدس بھی ہوتے ہیں, عالی ترین غم ہوتے ہیں, اور پست غم بھی ہوتے ہیں, گھٹیا غم بھی ہوتے ہیں. خوشیاں بھی ایسے ہیں, عالی ترین خوشیاں بھی ہوتی ہیں, اور پست خوشیاں اور مسکراہٹیں بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کے لبوں پر ایک تبسم اس کی روح کو مار دیتا ہے. گھٹیا خوشی, پست خوشی, گھٹیا مسکراہٹ جو انسان کے شأن نشان نہیں ہوتی. مثلاً ایک آدمی کا غم اگر یہ ہو جائے کہ میرے پاس فلاں شے نہیں ہے, گھر نہیں ہے, منصب نہیں ہے, مقام نہیں ہے, ایک یہ غم ہے جس کا محور یہ خود ہے, فقط خود ہے. ایک یہ غم ہے کہ معاشرے میں ظلم ہے. کیوں ظلم ہے؟ لوگ مظلوم ہیں, ان کا حق پامال ہو رہا ہے. لوگ اس دنیا میں آتے ہیں, جاہل مر جاتے ہیں, انہیں تعلیم نہیں ملتی, بھوکے مر جاتے ہیں, انہیں غذا نہیں ملتی, بے ہویت اور بے شخصیت مر جاتے ہیں, اپنے مقام انسانی کو نہیں پہچان سکتے, انہیں پاؤں کی ٹھوکریں بنا دیا جاتا ہے. یہ غم انسانی غم ہے, عالی ترین غم اور درد ہے. یہ میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کرتا تھا, یہ جملہ پڑھا ہے, وہ دفعہ پڑھا ہے کہ یتململ تململ السلیم و یبقى بقاء الحزین. ایسے تڑپتے تھے جیسے زہریلے سانپ نے ڈس لیا, اور ایسے روتے تھے جیسے کوئی غموں کا مارا, انتہائی غم میں مبتلا روئے, یبقى بکا کرتے تھے. سوچتا تھا کہ وہ کیسے درد ہیں کہ جو علی جیسے مضبوط شخصیت کو, جو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے, اسے ہلا دیتے تھے, تڑپا دیتے تھے, اس کے وجود میں زلزلہ طاری کر دیتے تھے. علی کے وجود میں وہ کون سا غم ہے اس علی کے لیے جو اس پوری کائنات کو مخاطب کر کے کہتا ہے غری غیری, میرے غیر کو جا کے دھوکہ دے, جو یہ کہتا ہے لو اوتیت لکالیم السبعۃ بما تحت افلاکہا, اگر ساری کائنات مجھے دے دی جائے کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھینوں, واللہ ما فعلت, میں چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا.
جو زہد کی وادی کا بھی امام، جو حکومت کو وسیلہ سمجھنے والا، ہدف نہیں، کہ واللہ لہی احب الی من امرتکم الا نقیم بی حق فبی باطلا، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے یہ تمہاری حکومت اس جوتے سے بھی زیادہ، میرا یہ جوتا تمہاری حکومت سے زیادہ مجھے پیارا ہے، مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے حق کو قائم کروں اور باطل کی ناک کو خاک میں رگڑوں۔ تو علی کے درد اور غم کون سے تھے؟ جو علی کے مضبوط ترین وجود میں زلزلہ پیدا کرتے تھے، رلاتے تھے علی کو۔ مقدس درد اور غم کہ لوگ اس دنیا میں آئے، وہ باب مدینۃ العلم ہے۔ علی کے کچھ درد ایسے جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ جہالت علی کا درد ہے، لوگوں کا علم و معرفت سے محروم ہو جانا علی کا درد ہے، کہ لوگ جاہل رہے، ان پڑھ رہے، بغیر معرفت کے رہے، یہ درد ہے علی کا۔ کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ، رسول پاک فرماتے ہیں، عدالت میں ایک جیسے ہیں۔ علی کے دردوں کا ایک تعلق اور غموں کا تعلق عدل کے ساتھ ہے، عدالت کے ساتھ ہے۔ ہائے معاشرے میں ظلم ہو اور عدل حاکم نہ ہو، یہ درد ہے علی کا، یہ غم ہے علی کا۔ ظلم نہیں تحمل کر سکتا علی، انسانوں پر ظلم، ان کے حقوق پامال ہوں، ان پر ظلم حاکم ہو جائے اور ظلم کی کوکھ سے پھر شمر جنم لیتے ہیں، حرملہ اور خولی جنم لیتے ہیں۔ ظلم کی آغوش میں پلنے والے سوسائٹی کو ان بیلنس کر دیتے ہیں، سوسائٹی سے اس کا توازن چھین لیتے ہیں۔ غیر متوازن معاشرہ، ان بیلنس معاشرہ، کرپٹ معاشرہ، لوٹنے والے، چوری اور ڈاکہ کرنے والے راہزن پلتے ہیں ظلم کی کوکھ میں اور ظلم کی آغوش میں۔ یہ درد ہے علی کا اور ائمہ کا، اہل بیت کا، تمام شریف انسانوں کا تاریخ میں یہ درد ہے کہ ظلم ہے، عدل نہیں ہے، اور لوگ بے تفاوت ہو جائیں عدالت کے بارے میں اور عدل کے بارے میں، علم کے بارے میں بے تفاوت ہو جائے، علم کے چراغ نہ جلائیں۔ ہمارا امام باب مدینۃ العلم ہے نا، علم میراث ہے نا ہماری۔ اس پورے وطن کے اندر ہم علم پھیلانے کی تحریک کریں، شروع کریں، جگہ جگہ لوگوں تک پہنچیں، ان تک علم کے چراغ جلائیں اور جہالت کی تاریکیوں کو مٹا ڈالیں۔